بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور مزید اس کی توفیق یہ ہوئی کہ اس نے اس رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں تراویح کے اندر پورا قرآن کریم پڑھنے کی اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ کوئی بھی خیر کا کام ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، اگر انسان کر لے اس کو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرے، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی اور اس کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو توفیق سے نوازتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو اس کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے۔ یہ بہت بڑی توفیق کی بات ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ ہم نے قرآن سنا، پڑھا، محض اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے محلے کے، ہمارے پڑوس کے، ہمارے جاننے والے جو ابھی بھی محروم ہیں اور ان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ حقیقت میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی آج ہم کو اہمیت نہیں پتہ، اور نماز کے اندر قرآن سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں یا نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن جب جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا، اس وقت اس نیکی کی اہمیت معلوم ہوگی کہ کاش کہ پورا رمضان ہمارا اسی طرح گزر جاتا، ایک لمحہ، ایک ساعت ہمارا غفلت میں نہ گزرتا۔ ایسا انسان افسوس کرے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، تو یہ جو اللہ نے ایک توفیق دی ہم کو، ہم نے قرآن پڑھا، سنا، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کے فضائل، قرآن کریم کی اہمیت خوب سنتے رہتے ہیں ہم۔ قرآن کریم نسخہ کیمیا ہے، قرآن کریم ہدایت نامہ ہے، لیکن میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اگر رات اور دن خوب بڑائی بیان کی جائے لیکن اس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اچھی چیز ہے جس کی خوب تعریف کی جائے اور اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ ایک گاڑی ہے، بہت اچھی ہے، لگژری گاڑی ہے، بہت بہترین ہے، اور اس کو انسان اس کی تعریف کر رہا ہے کہ ایسی گاڑی ہے، یہ فلاں ہے، اور اس میں اے سی ہے اور اس کی لگژری جو چیزیں ہیں بہت اچھی ہے، لیکن اس کو استعمال نہ کرے تو کیا وہ فائدہ دے گا؟ جب انسان اس میں بیٹھے گا، اس میں سفر کرے گا تو اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے قرآن کریم، ہم فضائل تو خوب سنتے ہیں اور خوب قرآن کریم کی بڑائی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف جو ہے سچا ہے، برحق ہے اور منزل من اللہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے کتنا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو کتنا ہم سینے سے لگا رہے ہیں، کتنا اپنی عملی زندگی میں اس کو لا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ خداوند تعالیٰ نے، رب کائنات نے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کا کلام ہے، خود اس نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، تو اس کو تو مٹانے والی کوئی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ لیکن ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟
ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ہماری آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمے میں، قرآن کی حفاظت کے جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ ہم بن جائیں۔ کیا ہم بھی قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین یہ نظام بنایا ہے قرآن کریم کی حفاظت کا، کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ حفظ کر لیتے ہیں، قرآن کریم یاد کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ کوئی بھی کام خدا کا ہوتا ہے، یہ کائنات ہے، یہ دنیا ہے، یہ دارالاسباب ہے، اس میں کوئی بھی خدا کا کام ہوتا ہے وہ اسباب کے دائرے میں ہوتا ہے، اسباب کے دائرے میں ہوتا ہے، ذریعہ سبب استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ نے لیا ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جن کو حافظ کہا جاتا ہے، حافظ بنا دیا، ان کے سینے میں محفوظ کر دیا، ایک ایک لفظ کو محفوظ کر دیا، تو یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا بھی ذریعہ اس میں لگ رہا ہے کہ نہیں، ہم بھی کچھ ذریعہ بن رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کریم تو محفوظ رہے گا، انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اس میں تو کوئی بات نہیں، کوئی ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن ہماری آپ کی سعادت یہ ہے کہ ہم بھی اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں۔ قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں، قرآن کریم ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں ایک عام کتاب نہیں ہوں، سب سے کچھ قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق ہم کو یاد رکھنا ہے اور ان حقوق کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہم نے سنا، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، لیکن قرآن کریم کے حقوق کو معلوم کریں، کیا قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور ان حقوق کو جان کر کے اس پر عمل کرنا شروع کریں، یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ ورنہ ہم سنتے رہیں، مجلسیں ہوتی رہیں، ہر سال تراویح ہوتی ہے، ہر سال رمضان آتا ہے اور اس میں کچھ بیان ہو جاتا ہے اور پھر چھٹی، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کوئی رسمی، میں خود رسمی اور رواجی آدمی نہیں ہوں کہ بس ایسے ہی بیٹھ گیا ہوں ایک مولوی صاحب اور تقریر کر دیں اور بیان کر دیں چھٹی۔ ہماری عملی زندگی کب آئے گی؟ ہم کب قرآن کو سمجھیں گے؟ کیا اسی طرح سے تقریریں اور بیانات اور رسم و رواج ہوتی رہے گی، اور ہم اگر نہ سدھرے اور ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے نہ لگایا تو پھر کل قیامت کے دن وہ پچھتاوا ہوگا کہ جو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں۔ حقوق کیا ہے کہ جیسے ابھی نماز میں 19ویں رکعت میں پورا قرآن کریم پورا ہو گیا اور 20ویں رکعت میں پھر شروع ہو گیا، یہ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ 19ویں رکعت میں سورہ ناس تک پورا ہو جاتا ہے اور پھر 20ویں رکعت میں پھر الف لام میم سے شروع کر دیا۔ آخر کیوں ایسا کیوں ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا یہ کیوں ہے آخر کہ الف لام میم اور تھوڑا سا حصہ وہ پڑھ دیا جاتا ہے؟ یہ اصل میں ایک حدیث پاک پر عمل کی تعمیل پر ایسا کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو ایسے پڑھو جیسے حالن مرتحلن، جیسے ایک آدمی سفر کر کے بہت دور سے آیا اور جیسے اپنی منزل پر رکا پھر سفر شروع کر دے۔ ہم کو رکنا نہیں ہے کہ جیسے بہت دور سے ایک آدمی آ رہا ہے، چل رہا ہے، اور پھر جیسے اپنی منزل پر پہنچا پھر وہ سفر شروع کر دے، اس کو کہتے ہیں حالن مرتحلن، جو عربی کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں۔ تو کہتے ہیں قرآن کریم اسی طرح پڑھا جائے کہ جس مجلس میں ختم کیا جائے وہیں پر دوسرا شروع کر دیا جائے، کہ اب ہمارا دوسرا شروع ہو گیا ہے، اب اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ سب سے پہلا حق ہے۔ ہر آدمی یہ معمول بنا لے کہ میرا قدم میرے گھر سے صبح کے وقت نہیں نکلے گا جب تک کہ ہم قرآن کریم کی کچھ تلاوت نہ کر لیں۔ یہ پہلے زمانے میں ایک عجیب ماحول تھا گھروں میں، مسلم محلوں میں چلے جائیے تو گھر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، صبح صبح کا ایک عجیب سما ہوتا تھا۔ میرے بھائیو، آج بھی وہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرنے کے عادی بنیں۔ ہر شخص یہ طے کر لے، ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، یہاں تک کہ 2 صفحے روزانہ فجر کی نماز پڑھیے اور اس کے بعد قرآن کھول کے تلاوت کیجیے۔ خیر، اس کی بہت ساری سعادتیں ہیں، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا، لیکن صرف قرآن، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رٹو طوطا سے، اسی طرح سے طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ، طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ جب تک اس کے مفہوم نہ سمجھو۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جب تک قرآن کریم کا ہم مفہوم نہیں سمجھیں گے ایسے کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں، نہیں، اس کا بھی فائدہ ہے، وہ تو فائدہ ہے ہی ہے اس کا سمجھنے کا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
10 نیکیاں ایک حرف پر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام حرف، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم اگر کوئی شخص کہتا ہے تو 30 نیکیاں اس کی جمع ہو گئی. اب بتائیے کہ صبح صبح اگر ہم تلاوت کر کے جائیں گے تو ہمارے کاروبار میں، ہمارے کام میں ایسی برکتیں ہوتی. آج نحوستیں برکتیں کیوں ہیں؟ ہم سبب دوسرا تلاش کرتے ہیں. ہم تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ایک تعویذ بن جائے بس ہمارا سارا مسئلہ حل. میرے بھائیو، خود آپ نے آپ کو تعویذ بنائیے نا. تعویذ میں کیا لکھا جاتا ہے؟ قرآن کریم کی آیتیں تو لکھی جاتی ہے. قرآن کریم شفا ہے. قرآن کہا گیا ہے شفاء للناس، اس میں شفا ہے. تو قرآن کریم کی آیتیں لکھی جاتی ہیں، وہ پڑھ کر کے اس میں ڈالا جاتا ہے پانی میں، پھر انسان وہ پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے. بھائی قرآن کریم جیسی ہدایت نامہ اتنی اہم چیز ہمارے پاس ہے، لیکن ہم محروم ہیں. ہم کیوں نہیں اپنے اندر خود سما لیتے ہیں؟ دوسروں کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں؟ فلاں مولوی صاحب، فلاں مولوی صاحب ان کے پیچھے تعویذ لکھوا رہے ہیں. ارے خود اپنے ایسے سینے بنائیے، ایسی زبان بنائیے کہ ہر وقت آپ کی زبان قرآن کریم کی تلاوت سے رطب اللسان رہے. صبح صبح معمول بنائیے. تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. یہ ہر شخص یہ طے کرے کہ قرآن کریم کی تلاوت آج سے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ایک معمول بنا لیجئے. آج سے معمول بنائیے اور مرتے دم تک، تا حیات جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کریں گے ہم. یہ طے کیجئے. یہ سب سے پہلا حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے ایک اتنا اہم نسخہ کیمیا، اتنی اہم چیز، ایک ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے. میرا رب کیا کہنا چاہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب کیا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں آج تک. ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، نماز میں خوب پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آج اتنی عمریں ہو گئی ہماری، لیکن کبھی ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کبھی غور کرنے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو قرآن کریم پہ غور کیا جائے، ترجمے والی کتاب لیا جائے اور اس میں کم سے کم آدھا صفحہ، ایک سورت روزانہ کہ ہم ترجمے کے ساتھ میں پڑھیں گے. میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیت باندھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پروردگار ہے. کیسی آپ تعریف کر رہے ہیں اپنے پروردگار کی؟ تو اوپر سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اوپر سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میرے بزرگی بیان کی. یہ گویا کہ نماز میں اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. تو جب اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس مطلب کے ساتھ میں کہ مطلب ہم کو معلوم ہوا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. کیسا اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے اللہ نے کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. کیسا زبردست طاقت والا. جب اس نیت کے ساتھ یہ ترجمہ ہم کو معلوم ہوگا تو نماز میں مزہ آئے گا. نماز میں ایسا لطف آئے گا کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا میرا رب کہہ رہا ہے. ایسی آیتیں آئیں گی، ان کا مطلب معلوم ہوگا تو انسان جھوم جائے گا. آج نمازوں میں مزہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم کو مطلب پتہ ہی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن کو قرآن کریم کے معنی مطالب پتہ تھے اور وہ ایک ایک آیت پر ایسا روتے تھے کہ صبح ہو جاتی تھی، یہ مزہ آتا تھا. تو یہ ہے کہ کسی کا کوئی خط آ جائے اور وہ کسی دوسری زبان میں لکھا ہو، آپ کے محبوب کا خط آ جائے اور آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں وہ زبان، کتنی بے چینی ہوتی ہے. فوراً ایسے جاننے والے کو بلایا جائے گا کہ بھائی میرا خط پڑھ دو، میرے محبوب نے کیا بھیجا ہے. اور وہ جب پڑھ کر کے سنائے گا تو وہ مزے لے گا اور بار بار اس کو سینے سے لگائے گا کہ کیا باتیں اس میں لکھ دی ہیں. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے قرآن کریم میں، ہم کم سے کم سمجھیں اس کو ترجمے کی کتابیں آتی ہیں، لیکن یہ مشورے سے پڑھیں. بہت ساری ایسی ہیں، اب تو فتنوں کا زمانہ ہے، ایسی قرآن کریم کے ترجمے آ رہے ہیں جس میں آپ بہک بھی سکتے ہیں. اس لیے جیسے کہتے ہیں کہ بیمار اگر کوئی شخص ہے تو وہ بغیر ڈاکٹر کے اگر علاج کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا. ہم کو پتہ نہیں کون سی دوا کس وقت کھانی ہے، کیا ہے. دوا تو ہے، دونوں دوا ہیں، لیکن ایک بہت ہارڈ ہے، ایک بہت وہ ہے. اس لیے علماء کرام گویا کہ ایک ڈاکٹر ہیں آپ کے، یہ روحانی ڈاکٹر، ان سے آپ مشورہ کیجئے کون سا ترجمہ پڑھیں، کون سی صورت، کون سا. بہت سارے تراجم آئے ہیں، بہت ساری تفسیریں آئے ہیں، کون سے آسان میرے لیے کیا صحیح رہے گا.
اور کون سی، تو وہ آپ کے اسٹیٹس، آپ کے معیار کے اعتبار سے وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ ایک چیز مشورے سے کرنے کی ہے، یہ ایک چیز ہے، یہ 2 حقوق ہے۔ تیسری چیز، تیسرا حق، یہ طے کریں کہ ان دونوں پر عمل کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کو مخرج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ دیکھیے، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، سب سے نازک زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربی ہے۔ عربی زبان اتنی نازک ہے، اتنی نازک ہے اور اتنی سخت ہے کہ نہ اتنی سخت کوئی زبان ہے اور نہ اتنی نازک کوئی زبان ہے۔ بہت سارے ایسے مخرج آتے ہیں کہ اس میں اس کو پتہ نہیں چلتا، شین ہے اور سین ہے، سا ہے اور سین ہے۔ جیسے چھوٹی سین اور سواد، کوئی زیادہ فرق ہے؟ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ سواد اور چھوٹی سین، سین اور سواد بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اگر سواد کی جگہ آپ نے سین پڑھ دیا، سین کا مخرج نکل گیا تو مطلب بدل جاتا ہے۔ جب مطلب بدل جاتا ہے اس کا تو پھر نماز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاسد ہو جاتی ہے ہماری۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے مخرج صحیح نہیں ہے، نماز فاسد ہو رہی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ کہ ہم نے مخرج کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہی نہیں ابھی تک۔ اسی لیے قراء کرام نے فرمایا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازم، تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ یعنی کہ جو شخص من لم یجود القرآن آثم، جس نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا، آثم وہ گنہگار ہے، گنہگار لکھا ہے۔ اس لیے اب ہم اگر دیکھ لیں، جائزہ لیں، تو شاید ہی 1-2 لوگوں کو چھوڑ کر کے قرآن کریم کسی کا صحیح ہو، درست ہو۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری عمر ہو گئی ہے، ہم کسی بھی مرحلے میں کسی بھی وقت ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم کو فکر ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو پکڑ کر کے بھائی ہماری کم سے کم وہ صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درست ہو جائیں۔ ہم مثال کے طور پر ہم بتایا کرتے ہیں کہ ایک آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کس کے دلوں پر؟ منافقین کے دلوں پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم، قلب کے معنی ہوتے ہیں دل، بڑے قاف سے، قلب، اسی کے جمع ہے جمع، یعنی بہت سارے دل، قلوب بہت سارے دل۔ تو اس کا مطلب ہوا ختم اللہ علی قلوبہم کا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دلوں میں کیا لگائی ہے؟ مہر لگا دی ہے۔ اور اگر اسی کو چھوٹے کاف سے آپ پڑھ دیں گے، قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، تو مطلب کیا ہو گیا؟ قلب کے معنی، چھوٹے کاف سے قلب کے معنی ہوتے ہیں کتا، بڑے قاف سے قلب کے معنی دل، اور چھوٹے کاف سے قلب کے معنی کتا۔ اب اگر ہم پڑھ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم تو مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے منافقین کے دلوں میں مہر لگائی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے کتوں میں مہر لگائی ہے۔ اب بتائیے کہاں سے کہاں مطلب چلا گیا؟ اسی طرح سے ایک سورہ ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہاں پہ صاد سے ہے والصیف، اس کا مطلب ہوتا ہے گرمی کا زمانہ۔ اگر ہم سین سے پڑھ دیا والصیف تو کیا ہو گیا؟ تلوار۔ کہاں گرمی کا زمانہ اور کہاں تلوار؟ اس لیے میرے بھائیوں، عربی زبان بہت نازک زبان ہے۔ 9 سال ہم لوگ لگاتے ہیں، عالم بننے میں 9 سال لگتے ہیں، پھر بھی انسان صحیح معنوں میں عربی زبان نہیں سیکھ پاتا ہے، عربی بولنا، عربی زبان۔ لیکن کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ مخرج کے ساتھ تو پڑھ سکتے ہیں، مخرج تو کم سے کم ہمارا صحیح ہو سکتا ہے۔ اور یہ فکر کی بات ہے، جس دن ہم نے فکر لے لی، لوگوں کو دیکھا ہے کہ 40 سال کی عمر میں جب ان کو توفیق ہوئی، کوئی ایسی بات لگ گئی ان کے دل میں، کسی کے بیان سنا یا کسی کی تحریر انہوں نے پڑھی اور دل پہ لگ گئی بات، 50 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن سیکھا۔ ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہمارے پاس اتنے اسباب ہیں، اتنے مہیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سارے لوگ موجود ہیں اور بہترین موقع ہے سیکھنے کا۔ تو یہ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کو مخرج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ اور جماعت میں ایک بہترین شکل ہے کہ انسان جب جماعت میں جاتا ہے تو وہاں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، باقاعدہ ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ وہاں سکھایا جاتا ہے۔ بھائی مدرسے کا وقت اگر ختم ہو گیا ہے تو ہم جماعت میں جا کر بھی سیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اس دور میں اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے یہ۔ ورنہ انسان مدرسے میں جانے سے شرماتا ہے کہ عمر ہو گئی ہے اور فلاں ہے اور اتنا ہے، تو اللہ نے ایک راستہ یہ نکال دیا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ وہاں انسان جائے، اور مسجد بیچارے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے قرآن کریم سکھایا جاتا ہے، اس میں حلقے لگتے ہیں قرآن کریم۔ تو کم سے کم ہم قرآن کریم سیکھنے کی بھی فکر کریں۔
یہ 3 حق ہے، بہت سارے ایسے حقوق ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کسی دن بات ہوگی۔ تو قرآن کریم ایک رسمی اور رواجی چیز نہیں ہے، صرف آج کا سبق یہ ہے کہ ان تینوں حقوق پر ہم انشاءاللہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ پہلا حق قرآن کریم کی تلاوت، خوب تلاوت کی جائے، خوب تلاوت کی جائے، عادی بنا دیا جائے۔ ہماری زبانیں گانے سے تر رہتی ہیں، ہمارے زبانیں گالم گلوچ سے تر رہتی ہیں، ہم الٹا سیدھا بکتے رہتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہماری زبانوں پہ قرآن کریم کے نغمے ہوں، قرآن کریم کی آیتوں کے ورد ہوں، ہم ہر نماز میں آئے تو کم سے کم 2 صفحہ 4 صفحہ۔ یہ تو پہلا حق یہ ہے، خوب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اور یہ نیکیاں جمع کرنے کا وقت ہے، ابھی سے ہم نیکیاں جمع کریں گے، عمر تو ڈھلتی جا رہی ہے، اور کب ہماری آخری سانس ہو ہم کو پتہ نہیں، ہم دنیا میں اتنے مست ہو گئے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک بہت اچھا موقع ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، 1 عشرہ ختم ہوا ہے، ابھی 20 دن باقی ہیں، اور اسی میں خوب تلاوت کر لیں۔ اور دوسرا حق کیا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کم سے کم جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کا ترجمہ ہم کو یاد ہو۔ قل یا ایھا الکافرون کیا کہا جا رہا ہے، قل هو اللہ احد، ان صورتوں میں کیا کہا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو مخرج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ قرآن کریم کے فضائل بہت ہیں، اہمیت بہت ہے، اگر ہم رات بھر اس کو بتاتے رہیں تو ختم نہیں ہوں گے، تو لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ عمل کریں، مسئلہ یہ ہے آپ کی زندگی عملی ہو، تب کچھ فائدہ ہے۔ اور یہاں سے اس مجلس میں آپ آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو تراویح میں سنا ہے پورا۔ ایسے لوگ جو 5 وقت کی توفیق نہیں ملتی ہے مسجد میں آنے کی، لیکن الحمدللہ انہوں نے 20 رکعت پڑھی ہے اور اس میں قرآن کریم سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اجر سے نوازے گا کہ ہم دیکھ کر کے دنگ رہ جائیں گے، اتنا بڑا اجر ایک ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ جو نوازے گا۔ اور جو تکلیف ہوئی ہے، جو بھی سننے میں تکلیف محسوس ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر، آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور خوب دل جمعی کے ساتھ میں، شوق کے ساتھ میں، رغبت کے ساتھ میں اور قرآن کریم سننے کی توفیق سے نوازے، اور نمازوں میں ہمارا دل لگے، اور ہم ایک اچھا ماحول پیدا کریں، اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر سال قرآن کریم ایک سنیں گے۔ تو رمضان المبارک کی جیسے 2 سنتیں ہیں، ایک تو پورے رمضان میں ایک قرآن کریم سننا، یہ ایک سنت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تراویح ختم، آج سے تراویح ختم، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے بھائی۔ تراویح تو چاند دیکھ کر کے ختم ہوتی ہے، چاند یعنی جب تک رمضان ہے، جب تک تراویح ہے، یہ قرآن کریم پورا ہوا ہے، تراویح پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو 2 سنتیں ہیں، پوری تراویح پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے، اور پورے رمضان میں ایک قرآن کریم تراویح میں پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ ایک سنت پوری ہو گئی آج، یعنی پورا قرآن کریم آج الحمدللہ ہو گیا، یہ ایک سنت پوری ہو گئی، اور ایک سنت باقی ہے، وہ چاند دیکھ کر کے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور آخری تو ہم لوگ ایسا نہ کریں کہ آج سے جو ہے بس چھٹی کر لیں، بلکہ جو ہے تراویح اسی اہتمام سے پڑھنا ہے۔ بلکہ اب تو اور آسانی ہو گئی ہے، کیونکہ علم طرح سے تراویح ہوگی، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں مشکل سے آدھا پون گھنٹے میں پوری رکعتیں ہو جائیں گی۔ تو ہم یہ جو لوگ پڑھنے آ رہے تھے وہ معمول کے ساتھ میں پڑھتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی، قرآن کریم جب پورا ہوتا ہے تو وہ جو مجلس ہوتی ہے بڑی بابرکت مجلس ہوتی ہے، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مجلس ایسی ہی ہے، تکمیل قرآن کریم کی مجلس ہے، اس میں دعا ہم سب کریں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے، مبارک لمحے ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، اور قرآن کریم کی تکمیل کی مجلس ہے، تو بہت ساری خیر جمع ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ دعا کریں اور دل سے دعا کریں، تو انشاءاللہ ہم سب کی مرادیں، ہم سب کی تمنائیں، آرزویں سب پوری ہوں گی۔ دعا کر لیں بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين۔
وقنا من فتنة المسيح الدجال اللهم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، اس وقت ہم سب تیرے بارگاہ میں، تیرے پاک گھر میں، اس مسجد کے اندر جمع ہیں۔ یا اللہ، یہ قرآن کریم کے تکمیل کا موقع ہے۔ یا اللہ، تیرا کلام پڑھا گیا ہے۔ اے اللہ، تیرا کلام سنا گیا ہے۔ اے اللہ جیسا تیرا کلام پڑھنے کا حق تھا اے اللہ ویسا نہیں پڑھا گیا۔ اے اللہ، بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں۔ اے اللہ، ہم جیسے عاجز لوگ، کمزور بے بس لوگ اے اللہ قرآن کریم کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر پائے۔ اے اللہ، بہت غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اے اللہ، ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ، پڑھنے والے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، سننے والوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، یہ جو مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہا ہے، اے اللہ، یہ قرآن کی محبت میں جمع ہے۔ اے اللہ، ایسے ایسے لوگ جو قرآن کی محبت میں آئے ہیں، اے اللہ صرف تیرے کلام کی محبت میں آئے ہیں، تیرے کلام کو سنا ہے۔ اے اللہ، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اے اللہ، 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اے اللہ، ایسے لوگوں کو اے اللہ ان لوگوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ان سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ان سب کو بخش دے۔ اے اللہ، ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس پورے مجمع کو ایک ایک آدمی کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب کو ہمت اور طاقت عطا فرما۔ اے اللہ، خوب اچھی طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، قرآن کریم سے لو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کریم کو اپنے عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، قرآن کریم پڑھنے کی، اے اللہ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر شخص کو، ہر فرد کو اے اللہ قرآن کریم کا دل دادا بنا دے۔ اے اللہ، قرآن کریم کو نسخہ کیمیا بنا دے۔ اے اللہ طاقوں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے اے اللہ، لیکن ہم نے طاقوں میں سجایا۔ اے اللہ، بہت بے حرمتی کی، بہت پامالی کی۔ اے اللہ، یقیناً بہت بڑی بے حرمتی کی ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، قرآن کریم سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، یہ موقع تکمیل قرآن کریم کا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنے کلام میں اپنے پاک کلام کے صدقے میں اے اللہ پاک کلام کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنے پاک کلام کو صحیح طریقے پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، اس مجمع میں بہت سارے لوگ اپنے سینوں کے اندر بڑے بڑے عزائم لیے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اس میں بچے بھی ہیں۔ اے اللہ، بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ اے اللہ، وہ بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو گنہگار ہیں۔ اے اللہ، ان بچوں کے، ان معصوموں کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ، امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ، آپس میں میل جول عطا فرما۔ اے اللہ، پیار و محبت کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ، اس وقت امت مسلمہ اے اللہ خاص طور سے مسلمان جس حالات سے دوچار ہیں اے اللہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ، ان حالات سے دوچار ہیں۔ اے اللہ، شاید ایسے حالات کبھی نہیں آئے۔ اے اللہ، ان حالات کو موڑ دے۔ اے اللہ، ان حالات کو پھیر دے۔ یقیناً ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ، لیکن ہم کو ہمارے اندر آزمانی کی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو آزمائش سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم سب کو آزمائش سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم سب کو قوت طاقت عطا فرما۔ اے اللہ، دین کے راستے میں مٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ، دین کا سپاہی، دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ، اس پورے محلے والوں کو، اے اللہ، اس گاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، یہاں سے ایسے دین کے داعی پیدا ہوں اے اللہ جو پوری دنیا پر چھا جائیں۔ اے اللہ، اس گاؤں کو دین کا مرکز بنا دے۔ اے اللہ، دین کا قلعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔